بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید ناظرین۔ آج آپ کے لیے میں انتہائی خوفناک، سنسنی خیز اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز سب سے پہلے ملیں۔ نوری بچپن سے ہی چھوٹی چھوٹی خواہشوں کے پیچھے بھاگنے والی لڑکی تھی۔ اس کے ماں باپ اس کی اس عادت سے بہت تنگ تھے۔ اگر امیر ماں باپ ہوتے تو یقیناً اس کی یہ خواہشات پوری کرتے۔ وہ زیادہ سے زیادہ کس کی چاہ کرتی تھی؟ اچھا کھانا، اچھے کپڑے اور بس سہیلیوں کے ساتھ کھیل کود کرنا، یہی اس کا مشغلہ تھا۔ 18 برس کی ہو چکی تھی مگر ابھی تک اس کے اندر سے بچپنا نہیں گیا تھا۔ ان کے گھر میں خوشی کا واحد ذریعہ اس کے لیے گڑ والے میٹھے چاول تھے جو مہینے میں ایک بار پکتے تھے۔ اگر کبھی مہینے میں دوسری بار دل کر جائے تو اسے اپنے ابا کی منتیں کرنا پڑتی تھیں۔ ابا ایک عام سے منشی تھے، ان کے پاس بھی اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ نوری کی فرمائشیں پوری کر سکتے۔ حالانکہ وہ اکلوتی اولاد تھی مگر ان کے زیادہ تر روپے کرائے میں ہی نکل جاتے تھے۔ کچھ رقم وہ اس کے جہیز کے لیے بھی بچا کر رکھتے تھے کیونکہ اب وہ شادی کی عمر کو پہنچ چکی تھی، اور یہ بات اکثر اس کو بابا بنارس کہہ دیا کرتا تھا، لڑکی اب تو سدھر جاؤ، تمہاری شادی کی عمر ہو گئی ہے، لیکن ابھی تک تم 2 روپے والی مٹھائیوں کے پیچھے بھاگتی ہو۔ بابا بنارس اسے ہر وقت ہی ڈانٹتا رہتا تھا۔ وہ بھی اسے خوب تنگ کرتی تھی، اکثر دکان پر جا کر اس سے مفت ہی چیزیں مانگ لیا کرتی۔ کبھی کبھی تو وہ دے دیتا مگر اکثر ڈانٹ دیا کرتا تھا۔ اس کی دکان نوری کے لیے ایک پورا جہاں تھی جس میں بچوں کے لیے چھوٹی چھوٹی ٹافیوں سے لے کر کبھی کبھار تازہ ڈبل روٹی بھی آ جاتی تھی جو اس کے پاس پیسے جمع ہونے سے پہلے ہی بابا بنارس کی دکان سے ختم ہو جاتی تھی، اور اگلی ڈبل روٹی آنے تک وہ پیسے کہیں اور خرچ کر دیتی۔ یوں ڈبل روٹی کھانے کی حسرت اس کے دل میں ہی رہ گئی۔ سال میں عید ہی ایک ایسا تہوار آتا تھا جس پر اس کا باپ اسے نئے کپڑے بنوا کر دیتا تھا۔ اس کے علاوہ سال بھر وہ نئے کپڑوں کو ترستی رہتی تھی۔ جب وہ اپنی سہیلیوں کے پاس نئی نئی چیزیں دیکھتی تو اس کا بھی دل کرتا کہ یہ سب چیزیں اس کے پاس بھی ہوں، مگر ہائری قسمت، وہ ایک غریب گھر میں پیدا ہوئی تھی جہاں غربت کی وجہ سے ابھی تک کسی نے اس کا رشتہ بھی نہیں مانگا تھا، کیونکہ سبھی کو جہیز چاہیے تھا، مگر وہ ایک ایسی دولت سے مالا مال تھی جو محلے میں تو کیا شاید پورے گاؤں میں کسی کے پاس بھی نہیں تھی۔ وہ تھا اس کا بے پناہ حسن جو امیری غریبی میں فرق نہیں کرتا، اس کے لمبے گھنیرے بال جو گھٹنوں تک جاتے تھے، سیاہ کالی آنکھیں اور گلابی ہونٹ، مگر وہ اپنے حسن سے بالکل بے نیاز ہو کر چلتی تھی۔ بابا بنارس جو اکثر کتابوں کے مطالعے میں مشغول رہتا تھا، اس چھوٹے سے محلے میں رہتے ہوئے بھی پوری دنیا کی خبر رکھتا تھا۔ ہفتے کا تازہ اخبار اس کی دکان پر پڑا ہوتا تھا۔ یہ واحد ذریعہ تھا جو اسے دنیا سے جوڑتا تھا، لہٰذا اسے دنیا کے کونے کونے کی خبر تھی۔ وہ اکثر نوری کو دیکھتا تو دل ہی دل میں سوچتا کہ اخبار میں جن لڑکیوں کی تصویریں چھپتی ہیں، جنہیں لوگ ہیروئن کہتے ہیں، وہ تو نوری کے حسن کے آگے کچھ بھی نہیں ہیں۔ کاش اس کا کوئی بیٹا ہوتا تو وہ نوری کو کب کا بہو بنا چکا ہوتا، مگر نوری کی قسمت میں شاید کچھ اور لکھا تھا۔ بابا بنارس کو دل کی تکلیف ہو گئی۔ 1 ماہ کی علالت کے بعد وہ اللہ کو پیارا ہو گیا۔ اب یہ دکان خالی پڑی تھی۔ نوری کے پاس پیسے جمع بھی ہوتے تو وہ ان پیسوں کا بھلا کیا کرتی؟ اب نہ ہی بابا بنارس رہا تھا اور نہ اس کی دکان رہی۔ 1 مہینہ یوں ہی گزر گیا، پھر اسے خبر ملی کہ محلے میں نیا دکاندار آیا ہے۔ یہ ایک خوبرو نوجوان تھا جو اپنا نام بدرالدین بتاتا تھا۔ اس نے آتے ہی دکان کو پہلے سے بھی زیادہ چمکا دیا تھا۔ دکان میں جہاں اس نے رنگ برنگی چیزوں کی بھرمار کر دی تھی، وہیں دیوار میں 2 قدادم آئینے بھی نصب کر دیے تھے۔ معلوم نہیں ان آئینوں کا کیا مقصد تھا، مگر وہ نوری کو بھلے معلوم ہوتے تھے۔ وہ ان میں اپنا سراپا دیکھتی تو ایک لمحے کے لیے شرما سی جاتی تھی۔ بدرالدین بنارس سے بھی زیادہ اچھا واقعہ ہوا تھا۔ وہ اسے آدھی قیمت میں ہی ڈبل روٹی کی پوری تھیلی دے دیا کرتا تھا۔ اس اچانک تبدیلی پر نوری بہت حیران بھی تھی اور خوش بھی تھی۔ اس دکاندار کے پاس کھانے پینے کی اشیاء کے علاوہ پہننے اور اوڑھنے کی چیزیں بھی بہت تھیں۔ کبھی کبھی جب نوری اس کی دکان میں آتی تو یہ دبے لفظوں میں اس کی تعریف کر دیا کرتا تھا۔ نوری اس عجیب سی کشش کو سمجھ نہیں پا رہی تھی، مگر جو بھی تھا اسے بہت اچھا لگتا تھا۔ اس کی آنکھیں بھی نوری کی طرح گہری کالی تھیں۔
جب وہ نوری کو دیکھتا تو اس کی آنکھوں میں بے پناہ محبت امڑ آتی تھی، جسے کبھی نوری سمیٹ لیا کرتی اور کبھی اس کی حدت کی تاب نہ لاتے ہوئے وہاں سے بھاگ جاتی۔ اس کی یہ ادائیں بدرالدین کو بہت بھانے لگی تھیں۔ اب اس نے اپنی دکان پر لڑکیوں کے استعمال کی چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی رکھ دی تھیں، جن میں ایک آئینہ بھی شامل تھا جو اس نے بطور خاص نوری کو تحفے میں دیا تھا۔ وہ اکثر اس آئینے میں اپنا عکس دیکھتی تو خود بھی اپنے آپ پر حیران ہو جاتی۔ اسے معلوم ہی نہیں تھا کہ وہ اس قدر حسین ہے۔ یہ شیشہ بھی تقریباً ان کا دادم شیشوں سے مماثلت رکھتا تھا جو بدرالدین نے اپنے کمرے میں لگا رکھے تھے۔ کوئی ہفتہ بھر گزرا تھا کہ بدرالدین اپنے محلے میں بہت مقبول ہو گیا۔ اس کی دکان کی مٹھائیاں دور دور تک شہرت پانے لگی تھیں۔ وہ گول مٹھائیاں بہت ہی لذیذ تھیں، جو ایک بار کھا لیتا وہ بار بار بدرالدین کی دکان کا رخ کرتا تھا۔ محلے والوں نے طرح طرح کی افواہیں پھیلا رکھی تھیں۔ کوئی کہتا تھا بدرالدین چھپ کر مٹھائیاں بناتا ہے، اور کوئی کہتا تھا کہ یہ کہیں سے جا کر مٹھائی لاتا ہے، جب بھی اتنی عمدہ ہے، ورنہ گاؤں میں ایسی مٹھائی پہلے کبھی کسی نے نہیں دیکھی۔ یہ بات نوری بھی جانتی تھی کہ بدرالدین کی دکان سے ملنے والی گول مٹھائیاں کوئی عام مٹھائی نہیں ہے۔ اب اسے گڑ والے چاولوں سے بھی زیادہ بدرالدین کی دکان کی وہ مٹھائیاں پسند آنے لگی تھیں، جو وہ اکثر اسے مفت ہی دے دیا کرتا تھا۔ یوں وہ اس کی گرویدہ ہوتی چلی گئی، مگر اب تو وہ اس سے کچھ زیادہ ہی مانوس ہو گئی تھی۔ اکثر کھانے کے وقت چلی جاتی اور ماں اسے ڈھونڈتی رہ جاتی۔ یہ بدرالدین کی دکان پر جا پہنچتی جہاں وہ اکثر کھانا کھا رہا ہوتا، اسے سامنے پا کر مسکرا دیتا اور کھانا اس کی طرف بھی بڑھا دیتا۔ یہ بھی چپکے سے دو چار لقمے مار کر گھر آ جاتی تھی۔ ایک دن سہ پہر کا وقت تھا اور تقریباً سبھی گھر والے سو رہے تھے۔ نوری چپکے سے دبے قدموں اپنے گھر سے باہر نکل آئی۔ کچھ تو اسے بدرالدین کی دکان کی مٹھائیوں کی یاد ستا رہی تھی، اور کچھ ویسے بھی اسے دیکھنے کا من کر رہا تھا۔ وہ اس ناآشنا جذبے کے تحت اس کی دکان کی طرف چل پڑی۔ ابھی وہ دکان سے کچھ قدم کے فاصلے پر ہی تھی کہ اسے اپنے کانوں میں نہایت مدھر اور مترنم آواز سنائی دی۔ وہ آواز سن کر چونک گئی۔ نہ تو محلے میں کسی کے پاس ریڈیو تھا اور نہ ہی کوئی ٹی وی رکھتا تھا۔ اس کی ایک دور کی خالہ تھیں جو شہر میں رہتی تھیں، کبھی کبھی گاؤں آتی تھیں، صرف ان کے گھر میں ٹی وی ہوا کرتا تھا، مگر آج کل تو خالہ بھی نہیں تھیں۔ پھر یہ آوازیں کہاں سے آ رہی تھیں؟ کچھ سوچ کر وہ آگے بڑھی تو پتہ چلا کہ یہ آوازیں بدرالدین کی دکان سے آ رہی ہیں، جبکہ دکان کا دروازہ بند تھا اور شاید بدرالدین بھی دکان پر موجود نہیں تھا۔ پھر یہ آوازیں کہاں سے آ رہی تھیں؟ نوری کو بہت تجسس ہونے لگا۔ جہاں وہ کھانے پینے اور پہننے کی شوقین تھی، وہیں گانوں اور رسالوں کی بھی رسیا تھی۔ بابا بنارس جب اس دکان میں ہوا کرتا تھا تو اس سے یہ اکثر رسالے لے کر پڑھا کرتی تھی۔ ان رسالوں میں موجود تصویریں دیکھ کر وہ بھی خواہش کرتی کہ کاش وہ بھی ان لوگوں کی طرح اچھے کپڑے پہن سکے، مگر پھر ماں کی ڈانٹ پھٹکار اسے دوبارہ اپنی دنیا میں لے آتی تھی۔ بدرالدین کی دکان کے پاس وہ کافی دیر تک کان لگائے کھڑی رہی۔ گانوں کی آواز بددستور جاری رہی اور وہ کھڑی سنتی رہی۔ یہ آوازیں ایسی تھیں جیسی بہت ساری عورتیں مل کر کوئی گانا گا رہی ہوں۔ اس نے سوچا کہ اب کے بدرالدین کو دکان پر دیکھے گی تو ضرور اسے سوال کرے گی کہ یہ گانے کس قسم کے تھے۔ مبادا اگر اس کے پاس گانے کے کیسٹ ہوں گے تو وہ ضرور اسے ادھار لے گی۔ مگر اگلے ہی دن پتہ چلا کہ بدرالدین دکان کا مال لینے شہر چلا گیا ہے۔ یوں یہ گانوں والی بات آئی گئی ہو گئی۔ نوری بھی یہ بات بھول گئی اور بدرالدین کا انتظار کرنے لگی۔ اس بار وہ پر امید تھی کہ وہ ضرور اس کے لیے کوئی اچھا سا تحفہ لائے گا، کیونکہ وہ جب بھی کہیں جاتا تھا اس کے لیے ضرور کچھ نہ کچھ لاتا تھا، اور یہ بھی اپنا حق سمجھ کر تحفہ وصول کر لیا کرتی تھی۔ پورے 3 دن کے بعد بدرالدین آیا تو محلے میں شور مچ چکا تھا۔ وہ اس بار نہایت عمدہ کپڑے بھی لایا تھا اور دکان کا پچھلا حصہ جو کہ خالی تھا وہ بھی اس نے کرائے پر لے لیا۔ اب اس نے پچھلے حصے میں عورتوں کے کپڑے اور اگلے حصے میں کھانے پینے کی چھوٹی چھوٹی اشیاء رکھ لی تھیں، مگر اب مسئلہ درپیش یہ آ گیا تھا کہ کھانے پینے کی چیزیں تو وہ لے کر کھا لیا کرتی تھی، مگر بدرالدین سے وہ کپڑے لے گی تو ضرور اس کی ماں پوچھے گی کہ آخر بدرالدین نے تمہیں یہ کپڑے مفت میں کیوں دیے ہیں، جبکہ ہم لوگ بہت غریب ہیں اور تمہارے پاس تو کوئی جمع پونجی بھی نہیں۔ یہ سوچ سوچ کر نوری پریشان تھی، اور اب اچھے کپڑے پہننے کی امید
اس کے دل سے رخصت ہوتی جا رہی تھی۔ مگر کوئی بات نہیں، میں ان کپڑوں میں بھی بہت حسین لگتی ہوں، اس نے دل ہی دل میں سوچا اور بدرالدین کا دیا ہوا آئینہ لے کر کھڑکی میں چلی گئی۔ گھر میں روشنی تو تھی نہیں، چاند کی چاندنی میں وہ اپنا چہرہ تکنے میں مصروف تھی۔ اچانک اسے لگا کہ آئینے میں اس کے ساتھ ایک اور چہرہ بھی ہے۔ وہ چہرہ جانا پہچانا تھا اور شاید بدرالدین ہی کا تھا۔ بدرالدین اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ اس نے زور زور سے آئینے کو ہلایا کہ یہ کیا ہو گیا ہے، خود بھی پلکیں جھپکانے لگی۔ آئینے میں میرا عکس ہونا چاہیے، بدرالدین کہاں سے آ گیا؟ مگر مسلسل آئینہ ہلانے کے باوجود بھی بدرالدین کی شکل بددستور آئینے میں ہی رہی۔ بدرالدین کوئی بھوت تو تھا نہیں کہ وہ خوفزدہ ہو جاتی، وہ بہت ہی خوبرو نوجوان تھا اور یہ شیشہ بھی اسی نے اسے تحفے میں دیا تھا۔ تھوڑی دیر میں چاند بادلوں میں چھپ گیا اور پھر سے اندھیرا چھا گیا۔ وہ چاند کے بادلوں سے نکلنے کا انتظار کرنے لگی تاکہ دوبارہ شیشے میں دیکھ سکے کہ بدرالدین کا عکس وہیں پر ہے یا پھر مٹ گیا ہے۔ چاند کو گہرے بادلوں نے ڈھانپ لیا تھا۔ وہ انتظار ہی کرتی رہ گئی۔ اسی انتظار میں اس کی آنکھ لگ گئی۔ ابھی اسے سوئے ہوئے کچھ لمحے ہی گزرے تھے کہ اسے اپنے بالوں پر کسی کا لمس محسوس ہوا۔ وہ ایک دم گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ شیشہ اس کے ہاتھ میں ہی تھا اور چاند پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ اس نے جلدی سے شیشہ اٹھایا اور شیشے میں اپنا عکس دیکھنے کی کوشش کی، مگر وہ اپنا عکس دیکھنے میں ناکام رہی کیونکہ ابھی تک وہاں پر بدرالدین کی تصویر موجود تھی۔ اس نے سوچا کل جا کر بدرالدین کو یہ ماجرا بتائے گی، اور اگر یہ عکس یہیں پر موجود رہا تو اس کے لیے یہ بہت حیرت کا باعث ہوگا۔ اس کا بس چلتا تو وہ ابھی جا کر بدرالدین کو اس کا عکس دکھا دیتی کہ دیکھو کیسے میرے پاس جو آئینہ ہے اس میں تمہاری تصویر بن گئی ہے، مگر اسے صبح کا انتظار کرنا تھا۔ نہ جانے کب سوچوں میں اس کی آنکھ لگ گئی۔ صبح ہوئی تو سورج کی روشنی چھن چھن کر آ رہی تھی۔ چاند کی جگہ اب سورج آ چکا تھا، مگر اس کے ہاتھ سے وہ آئینہ غائب تھا۔ وہ پریشان ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگی، مگر پورے گھر میں آئینہ کہیں بھی موجود نہیں تھا۔ ماں سے کیا پوچھتی؟ ماں کو نہیں پتا تھا کہ بدرالدین سے وہ چپکے چپکے چیزیں لیتی ہے۔ ماں سے پوچھتی بھی تو وہ ضرور باز پرس کرتی کہ یہ آئینہ تم نے لایا کہاں سے۔ اب بدرالدین کے پاس وہ کیا منہ لے کر جاتی؟ اس کا تو آئینہ ہی گم ہو گیا تھا۔ کسی کا تحفہ گم کر دینا اس کے تحفے کی ناقدری ہوتی ہے، یہی بات اسے پریشان کر رہی تھی۔ مگر پھر مٹھائیوں کی یاد ستائی تو وہ بدرالدین کے پاس جا پہنچی۔ وہ دل ہی دل میں ڈر رہی تھی کہ اسے اس آئینے کے کھو جانے کے بارے میں کیسے بتائے، مگر وہ یہ دیکھ کر حیران ہی رہ گئی کہ بدرالدین کی دکان میں موجود 2 قطادم آئینوں میں سے ایک میں اس کی تصویر موجود تھی۔ وہ اس آئینے میں ایسے مسکرا رہی تھی جیسے بالکل وہ حقیقت میں اس آئینے میں قید کر دی گئی ہو۔ بدرالدین نے مسکرا کر اس کی جانب دیکھا اور اندر آنے کا کہا۔ حیرت کے مارے اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ بدرالدین، کیا تم نے یہ کوئی جادوئی شیشہ رکھا ہوا ہے؟ اس میں میری تصویر کیسے بن گئی؟ بالکل ویسے ہی جیسے تمہارے آئینے میں میری تصویر بن گئی، یہ دیکھو۔ یہ کہہ کر بدرالدین نے وہ آئینہ اس کی طرف بڑھا دیا جو کل رات ہی اس سے کھو گیا تھا۔ یہ آئینہ، یہ تمہارے پاس کیسے آیا؟ یہ تو کل رات کو میرے پاس تھا۔ تمہارے پاس کیا کیا ہے یہ تم نہیں جانتی نوری، یہ صرف میں جانتا ہوں۔ وہ اسے مزید باتوں میں الجھا رہا تھا، جبکہ نوری کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ اس آئینے میں اس کی تصویر کیسے آ گئی۔ ارے نوری، تم پریشان کیوں ہوتی ہو؟ میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گا، اس نے نوری کے پریشان چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ مگر میری پیاری نوری، اس کے لیے تمہیں کل کا انتظار کرنا ہوگا۔ آج رات کو جس وقت تم نے شیشے میں میرا عکس دیکھا تھا، کل ٹھیک اسی وقت تم میری اس دکان پر آ جانا۔ فکر مت کرنا، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچنے دوں گا۔ کل تمہیں تمام حقیقت سے آگاہ کر دوں گا، میں کون ہوں اور میں تم سے کیا چاہتا ہوں، یہ سب تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ لیکن اگر وقت سے پہلے تمہیں بتاؤں گا تو میرے لیے نقصان کا باعث ہوگا، اور شاید میں تمہارے لیے بھی وہ کچھ نہ کر پاؤں جس کا میں نے سوچ رکھا ہے۔ اب تم جاؤ، اور ہاں، جاتے جاتے یہ حلوہ بھی لیتی جاؤ۔ اس نے مسکراتے ہوئے ایک نظر نوری کے چہرے پر ڈال کر کہا، جو کچھ الجھی الجھی سی لگ رہی تھی۔ اس کے سامنے تو وہ کچھ نہیں بولی تھی، مگر رات کو گھر سے نکلنا اس کے لیے آسان نہیں تھا۔ دکاندار کو تو وہ جانتی بھی نہیں تھی، اس پر وہ کیسے بھروسہ کر لیتی۔ رات کے جس پہر اس نے اسے بلایا تھا، اس لمحے کوئی بھی شریف لڑکی گھر سے قدم باہر نکالنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی،
بھلے وہ لاکھ معصوم سہی، مگر ان باتوں کا مطلب خوب سمجھتی تھی، اور اسی لیے وہ اس پہر گھر سے باہر نکلنے کے لیے خوفزدہ تھی۔ اس کو اگلی رات کا انتظار بھی تھا، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے دل میں ہزاروں وسوسے بھی تھے جو اس کو اس بات پر آمادہ کر رہے تھے کہ وہ اس کی دکان پر جائے اور جا کر اسے رات کو آنے سے منع کر دے، مگر وہ چاہ کر بھی ایسا نہ کر سکی۔ آخر اس کشمکش میں رات 12 بجے کا وقت آ ہی گیا۔ گاؤں میں اس وقت تک جاگنا مشکل تھا۔ کل تو وہ اتفاقاً جاگی تھی کیونکہ اس کی آنکھ اچانک لگی تھی اور پھر وہ دوبارہ جاگ گئی تھی، مگر آج اس کے لیے جاگنا مشکل ہو رہا تھا۔ 12 بجے کے بعد چاند اس کی کھڑکی کے سامنے نمودار ہو گیا تھا۔ چاندنی تو تقریباً مغرب کے بعد ہی پھیل گئی تھی، مگر اس کی کھڑکی کے سامنے چاند 12 بجے کے بعد ہی نکلتا تھا۔ اس نے وہی شیشہ دیکھا تو اس میں بدرالدین کا عکس چمک رہا تھا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، یوں لگتا تھا کہ آج وہ کوئی بہت بڑا کام کرنے جا رہی ہو۔ وہ اسی کشمکش میں تھی کہ وہ گھر سے قدم نکالے یا پھر یہیں رہ جائے، مگر پھر بدرالدین کا چہرہ دیکھ کر وہ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو گئی۔ کسی انجانے خیال کے تحت اس نے الماری سے کپڑے نکالے۔ یہ وہ کپڑے تھے جو اماں نے اس کو عید پر بنوا کر دیے تھے۔ یہ کپڑے اسے گھر میں کبھی کبھار ہی پہننے کی اجازت تھی، وہ بھی جب کبھی مہمان آ جائیں۔ جب تک اگلی عید نہ آ جاتی وہ یہ کپڑے گھر میں نہیں پہن سکتی تھی، مگر نہ جانے کیوں آج وہ بدرالدین کے پاس تیار ہو کر جانا چاہتی تھی۔ معلوم نہیں کہ یہ بات صحیح تھی یا غلط، مگر ایک انجانی قوت اس سے یہ سب کچھ کروا رہی تھی۔ اس نے کپڑے زیب تن کیے اور اپنے خوبصورت لمبے بال اپنے شانوں پر بکھیر دیے۔ وہ کسی پری جیسی معلوم ہو رہی تھی۔ چاند کی روشنی میں یوں لگتا تھا جیسے چاند خود زمین پر اتر آیا ہو۔ اس کے بالوں کو کنگھی کی ضرورت ہی کب تھی؟ جوڑا کھولتے ہی بال آبشار کی طرح بکھر گئے تھے۔ وہ ذہن میں آئی، حوض سے پانی لے کر منہ پر 2-4 چھینٹے مارے اور پھر چپکے سے گھر کا بیرونی دروازہ کھول کر باہر گلی میں آ گئی۔ گلی میں ایک تیز قسم کی روشنی تھی جو مبادا بدرالدین کی دکان کی طرف سے آ رہی تھی۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ آگے بڑھی۔ روشنی کی وجہ سے اسے بدرالدین کی دکان کی طرف جانے میں دقت نہیں ہوئی۔ وہ ننگے پاؤں ہی گھر سے نکل آئی تھی تاکہ اس کے قدموں کی آواز نہ سنائی دے۔ دکان پر پہنچی تو دکان کا دروازہ چوپٹ کھلا تھا اور بدرالدین اسی کا منتظر تھا، مگر آج اس دکان سے وہ قد آدم آئینے غائب تھے۔ ان آئینوں کی جگہ 2 چوڑے چوڑے دروازے تھے۔ ان دروازوں میں سے ایک میں سے روشنی نکل رہی تھی جبکہ دوسرا دروازہ بند تھا۔ یہ دیکھ کر نوری حیران پریشان رہ گئی، مگر پھر یہ سوچ کر دکان کے اندر آ گئی کہ بدرالدین نے اسے سب کچھ بتانے کا وعدہ کیا تھا۔ آؤ نوری، میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا۔ اس نے نوری کے آتے ہی دکان کا دروازہ بند کر دیا۔ نوری کی آنکھوں میں سوال پڑھ کر بولا، اتنی فکر کیوں کرتی ہو؟ کیا تمہیں مجھ پر بھروسہ نہیں ہے؟ میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، تم میرا یقین کرو۔ اگر میں چاہتا تو تمہارے گھر بھی آ سکتا تھا، تمہارے گھر سے تمہیں آ کر لے بھی جا سکتا تھا، مگر میں نے کبھی ایسا نہیں کیا، تو تم کیوں اتنا ڈرتی ہو؟ مگر بدرالدین، اگر میرے امی ابو کو پتہ چل گیا کہ میں رات کے اس پہر تمہارے پاس آئی ہوں تو وہ کیا کریں گے؟ ان کی عزت خاک میں مل جائے گی۔ پہلے ہی میرا کوئی رشتہ نہیں آتا، اب اس وجہ سے میں مزید مشکل میں پھنس جاؤں گی۔ ارے پگلی، کیوں فکر کرتی ہو؟ آج کے بعد سب کچھ بدل جائے گا۔ تمہارے ماں باپ کی عزت کو 4 چاند لگا دوں گا میں۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ کل سے تم پہیلیاں ہی بھجوائے جا رہے ہو۔ یہ دروازے، آئینے میں تمہارا عکس، اور اب تم کہہ رہے ہو کہ تم سب کچھ بدل دو گے۔ یہ سب کیسے ممکن ہے؟ اس نے ایک ہی سانس میں کئی سوال کر دیے۔ بدرالدین دھیرے سے مسکرایا اور اس کی آنکھوں پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ یہ سب کچھ نوری کے لیے بہت غیر متوقع تھا، مگر اس کا کچھ روب ہی ایسا تھا کہ نوری منہ سے ایک لفظ بھی نہ نکال سکی۔ نوری کو یوں محسوس ہوا کہ بدرالدین اسے باہوں میں لیے کسی اور دنیا میں ہی چلا گیا ہے، اور واقعی ایسا ہی تھا۔ تھوڑی دیر بعد جب اس نے اس کی آنکھوں سے ہاتھ ہٹایا تو اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ یہ ایک خوبصورت منظر تھا جہاں چاروں طرف روشنی ہی روشنی تھی۔ اتنا شاندار گھر تو اس نے رسالوں میں بھی نہیں دیکھا تھا جو وہ بابا بنارس کی دکان سے لے کر پڑھا کرتی تھی۔ اس گھر کے چاروں کونوں میں سنہری رنگ کی گھنٹیاں لٹک رہی تھیں جو بہت پیاری دھن بکھیر رہی تھیں۔ شاید یہ وہی دھن تھی جو اس نے اس دن بدرالدین کی دکان کے باہر سنی تھی۔ پیاری نوری،
یہ سب کچھ تمہارا ہے، یہ بڑے بڑے پتھر دیکھ رہی ہو نا؟ اس نے محل کے باہر بنی راہداری کی طرف اشارہ کیا جس میں راستے کی دونوں اطراف پر بڑے بڑے ہیرے چڑھے ہوئے تھے۔ نوری، کیا تم جانتی ہو محبت کیا ہوتی ہے؟ وہ ان ہیروں سے بھی زیادہ شفاف ہوتی ہے۔ جب میں نے تمہیں پہلی بار کھڑکی میں دیکھا تھا تو میں تم پر دل ہار بیٹھا تھا، پھر تمہاری چھوٹی چھوٹی خواہشات دیکھ کر میرا بہت دل کیا کہ میں انہیں پورا کروں۔ تمہاری محبت میں اتنا آگے نکل گیا کہ میں نے بابا بنارس کی بھی جان لے لی، مگر یقین کرو میں نے ان کو چھوڑ دینے کا فیصلہ کر دیا تھا، مگر پھر خود ہی قدرت نے ان کی جان لے لی تو میرا کام آسان ہو گیا۔ میں ہرگز ان کی جان نہیں لینا چاہتا تھا۔ تم مجھے بابا بنارس کی موت کا ذمہ دار مت سمجھنا، اور اگر سمجھتی ہو تو خدا کے لیے معاف کر دو۔ اب میں تمہیں اپنا تعارف کرواتا ہوں۔ میرا نام بدر الدین ہے اور میں جنات کے قبیلے کے سردار کا بیٹا ہوں۔ ہمارے قبیلے کا شمار جنات کے امیر ترین قبیلوں میں ہوتا ہے، اور یہ سب جو امارات تم دیکھ رہی ہو یہ سب میں تمہارے نام کرنے کو تیار ہوں۔ تم یہاں سے جو چاہو لے سکتی ہو۔ وہ باہر بڑے ہیرے دیکھ رہی ہو نا؟ ان ہیروں میں سے چند ایک ہیرے تمہاری زندگی بدل سکتے ہیں۔ تم ان میں سے جتنے چاہے اپنی جھولی میں بھر لو، یہاں سے چاہو تو قیمتی ملبوسات بھی لے سکتی ہو۔ تو بدر الدین، کیا تم انسان نہیں ہو؟ نوری نے حیرت بھرے لہجے میں کہا تو اس کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ کاش انسان ہونا میرے بس میں ہوتا تو میں تمہارے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیتا، مگر ہمارے قبیلے کی روایات ہیں کہ ہم انسانوں سے شادی نہیں کر سکتے، اور نہ ہی یہ قدرت میں ممکن ہے۔ تم مٹی سے بنی ہو اور میں آگ سے بنا ہوں، ہم کبھی ایک نہیں ہو سکتے نوری۔ یہ کہہ کر اس نے اس کا ہاتھ تھاما تو نوری کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ بدر الدین، کیا تم ہمیشہ کے لیے مجھے چھوڑ جاؤ گے؟ اگر تم میرے ہو نہیں سکتے تھے تو پھر تم میری زندگی میں کیوں آئے؟ کیوں مجھے اتنے خواب دکھائے؟ اب میں کیسے رہوں گی تمہارے بنا؟ میں کس کی دکان پر جاؤں گی اور کس سے باتیں کروں گی؟ تمہیں اب میری ضرورت نہیں پڑے گی نوری۔ میں تمہیں اتنا کچھ دے دوں گا کہ دنیا تم پر رشک کرے گی اور تمہیں بھی اپنی قسمت پر ناز ہوگا۔ بولو نوری، تمہیں کیا کیا چاہیے؟ شاید تم جانتی نہیں کہ یہ محل ہمارے بڑے محلات میں سے صرف ایک محل ہے، ایسے کئی محل تمہارے منتظر ہیں۔ تم ان میں سے جو چاہو جس قدر چاہو لے سکتی ہو۔ بدر الدین، تم جانتے ہو میں کیا لینا چاہوں گی؟ مجھے صرف تمہاری محبت چاہیے، اور وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، ورنہ یہ دولت، یہ ہیرے، یہ سونا چاندی کسی کام کا نہیں ہے۔ میری اتنی بڑی بڑی خواہشات نہیں ہیں بدر الدین، میرے لیے بس تمہاری دکان کی وہ گول مٹھائی ہی کافی تھی۔ مجھے اس سے آگے کچھ نہیں چاہیے تھا سوائے تمہاری محبت کے۔ دیکھو نوری، ضد مت کرو، میں نے اس دن کا بہت انتظار کیا ہے کہ میں تمہیں اپنی دنیا میں لا سکوں اور تمہیں کچھ تحفے دے سکوں۔ اگر تم یہ تحفے نہیں لوگی تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ میں تمہاری دنیا میں تمہاری زندگی بدلنے آیا تھا۔ تمہارے ماں باپ تمہیں شاندار جہیز دے کر رخصت کر دیں گے۔ تمہاری شادی میں تم بہت خوبصورت لگو گی۔ میں تمہیں ایسے ایسے ملبوسات لا کر دوں گا کہ محلے کی لڑکیوں نے کبھی نہیں دیکھے ہوں گے۔ مگر نوری کی دنیا اجڑ چکی تھی۔ اس نے جسے اپنا دل دیا تھا، جسے اپنا بنایا تھا، وہ اس کا کبھی نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ احساس اس کے جسم سے روح چھیننے کے لیے کافی تھا۔ اسے خاموش پا کر بدر الدین نے ایک چادر اس کے کندھوں کے گرد لپیٹ دی۔ یہ چادر بیش قیمت تھی، نوری کی زندگی بدلنے کے لیے کافی تھی۔ اس کے دھاگے سونے کے جبکہ موتیوں کی جگہ ہیرے لگے تھے۔ بدر الدین نے اس کا ہاتھ یکدم چھوڑ دیا۔ اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ اس نے خود کو اسی دکان میں پایا جہاں سے بدر الدین نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا۔ ان دروازوں سے روشنی نکلنا بند ہو چکی تھی اور اس کے کندھے پر ایک شال آ چکی تھی جو اس کے لیے کسی بوجھ سے کم نہیں تھی۔ وہ بوجھل قدموں سے بدر الدین کی دکان سے نکلی۔ دکان کے دروازے بدستور بند تھے۔ اس کے دل کا ڈر خوف ختم ہو چکا تھا اور ایک نہ ختم ہونے والی مایوسی اس کے چہرے پر آ چکی تھی۔ وہ دبے قدموں اپنے گھر داخل ہو گئی جہاں بیرونی دروازہ خلاف توقع کھلا تھا۔ بغیر کوئی آواز پیدا کیے اس نے دروازہ بند کیا اور واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ گھڑی پر ابھی تک 12:15 کا وقت ہوا تھا۔ چاند پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا۔ ان لمحوں میں اگر کچھ بدلا تھا تو نوری کی زندگی اور نوری کی دنیا بدلی تھی، جس میں اب صرف اس قیمتی شال کے علاوہ کچھ نہیں بچا تھا۔ اس کے بعد نہ کسی نے نوری کو مٹھائی کھاتے دیکھا اور نہ ہی ہنستے دیکھا۔ اس کا دل مرجھا چکا تھا
مگر ہیرے جڑی وہ شال ابھی بھی اس کے پاس تھی، جو صرف اس لیے اس کے پاس تھی کیونکہ وہ اس کے بدرالدین کی نشانی تھی۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔